ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اگر ہم آپ پر کتاب نازل کریں کسی صحیفے کاغذ میں اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوئیں، پھر بھی کافر کہیں گے کہ یہ واضح جادو ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کفار کو کئی طرح حق کی طرف متوجہ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیں، اور اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ جس نے بھی حق کا انکار کیا ہے اور اس پر جو سزا اللہ نے متعین فرمائی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ آپ سے پہلے جتنی قومیں ہیں ان کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک کیا ہے، نام و نشان ان کا باقی نہ رہا۔ دوسری قوم آ کر وہاں آباد ہوئی، وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس سے عبرت پکڑ لیں۔ اب یہ لوگ کیونکہ ہٹ درم تھے اور دین کی مخالفت میں پرعزم مسلسل مخالفت کر رہے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی دی اور ان کی حقیقت واضح فرمائی ہے۔ یہ جو انبیاء کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، پہلے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے اپنی مرضی کے معجزے کے مطالبے کیے۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زبانی جو مطالبہ تھا اس کے مطابق ان کو معجزہ بھی دے دیا، جس طرح کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے اونٹنی نکلے اور وہ ہو بھی گابن، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد بچہ جنے، تب ہم تسلیم کریں گے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسی چٹان سے بہت بڑی اونٹنی نکالی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ناقۃ اللہ فرمایا، اللہ کی خاص نشانی کے طور پر یہ اونٹنی تھی۔ اس نے بچہ جنا، اور وہی لوگ تھے مخالفت کی، اس اونٹنی کو کاٹا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معجزے کا انکار کیا، تو 3 دن مہلت کے بعد یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے مطالبے پر جب اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ بھیجا، پھر اس کے بعد قوم کو مہلت بھی نہیں دی جب انہوں نے انکار کیا۔ مشرکین مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبات کیے۔ ایک مطالبہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک وادی سے اس طرف اور دوسرا اس طرف، نظر آیا سب کو اترتا ہوا، پھر جا کر ملا۔ وہ کہنے لگے یہ تو آپ کا جادو تو آسمان پر بھی چل گیا، یعنی فوراً اس کو جادو قرار دیا۔ اسی طرح اور بھی مطالبات انہوں نے یہ کیے کہ آسمان سے آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں اترتا، آپ کے باغات کیوں نہیں ہیں، آپ کا مکان سونے کا کیوں نہیں ہے، مختلف قسم کے سوالات کرتے۔ اگر آپ ایسے ہوتے تب ہم آپ کو نبی مانتے۔ ایک ان کا سوال یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ مشرکین کے سرداروں میں 3 سردار تھے، ایک کا نام تھا نضر بن حارث، یہ انتہائی خباثت سے بھرا ہوا آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس نے قیصر و کسریٰ کا سفر کیا، وہاں سے قصے کہانیاں لے آیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک گانے والی باندھی لے آیا، اور ادھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور مشرکین وہاں جمع ہو جاتے سننے کے لیے، ان کے بچے جمع ہو جاتے اور ان کے دل میں ایمان گھر کرنے لگ جاتا، تو ان کو ورغلانے کے لیے اس نے اپنی محافل متعین کرنا شروع کر دی۔ اب وہ ایک عورت لے آیا جو گانا گاتی تھی،
لوگوں کو ان کے ارد گرد جمع کیا، اسی طرح وہاں سے قصے کہانیاں لے آئے اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے، میں تمہیں سناتا ہوں کہانیاں، اس سے زیادہ دلچسپ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کو نافذ کرنا تھا۔ جن کے دل میں حق کی خوشبو موجود تھی وہ ادھر بدبو کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ حق ہی کی طرف آتے تھے۔ اس کے ان پروپیگنڈوں کے باوجود بھی مشرکین کی عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک دفعہ یہ نضر بن حارث، نوفل بن خویلد اور ایک تیسرا تھا عبداللہ بن ابو امیہ، یہ 3 لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے لو انزلنا علیک الکتاب، آپ کوئی ایسی کتاب لے آئیں، ایسی آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے کہ آسمان سے اترے اور کتابی شکل میں ہو، کاغذوں پر لکھا ہوا ہو، اور ہم اس کو ہاتھ لگا کر دیکھیں گے کہ اگر وہ واقعی کتاب ہے تب ہم آپ کے اس قرآن پر ایمان لائیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کے لاتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تسلی دی، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، بالفرض ان کے کہنے کے مطابق ہم اگر آسمان سے کتاب اتاریں قرطاس میں، قرطاس کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا معنی پوری کتاب بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی کاغذ، الگ الگ کاغذ، یہ بھی فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھ سے اس کو چھوئیں، ہاتھ لگائیں، واقعی یہ کاغذ ہے کچھ اور چیز ہے۔ تو لقال الذین کفروا، یہ کافر پھر بھی کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ یعنی جس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، حق اس کو سمجھ نہیں آتا تو وہ مختلف قسم کے بہانے بنائے گا لیکن حق کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل دماغ پر سیاہی اور ظلمات یہ پے در پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہم 2 حیثیت سے امتی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قرآن مجید لے کر آگے پہنچا رہے ہیں، قرآن مجید کے احکام لے کر جگہ جگہ جا کر قرآن مجید کی دعوت دیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ جو دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے اس میں تسلی یہ ہے کہ اگر حق بات پہنچانے میں لوگ اعتراض کریں تو یہ ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو ہمیں اس پر تسلی اختیار کر کے اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ اور جو ہم سست لوگ ہیں عمل کے اعتبار سے، تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو ہمیں ایمان ہمارا کمزور ہے، کمزور اس حیثیت سے کہ ہم یہ تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، عمل کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ اعراض کرنا اس سے کافروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم 100% اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اگر ہم اتاریں عَلَيْكَ آپ پر کتاباً کوئی کتاب، فی قرطاس کاغذوں میں، فَلَمَسُوهُ یہ اس کو چھوئیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر مبین مگر واضح جادو۔